یہ جو ساری رونق اور چہل پہل ہے اس کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت جب پڑھانے کے لیے کندھریا آئے تھے اس وقت داڑھی کا صرف ایک بال تھا اور بالکل نوجوان تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو صبح میں چائے میں اور ایک حافظ عبد الرشید ہے، وہ دونوں ہم حضرت کی چائے بناتے تھے. تو رات کے آخری حصے کے اندر کبھی کبھی میں مسجد میں چکر لگاتا تھا تو میں نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے بچہ رو رہا ہو. تو میں نے کہا کہ اس وقت کون ہوگا؟ تو مسجد میں جا کر دیکھا تو استاد محترم رو رو کر اللہ سے مانگ رہے تھے. تو پیچھے میں بھی بیٹھ گیا. آدھا گھنٹہ ہوا لیکن ان کی دعا ختم نہیں ہوئی. ایک ہی دعا تھی، عجیب و غریب، دل کے اندر سے، دل کے درد کے ساتھ ایک ہی دعا تھی، اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے دن کا کام لے. آدھا گھنٹہ میں بیٹھا لیکن بس ایک ہی جملہ تھا ان کی زبان پر. ان کی دعا ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میں تھک کر چلا گیا. روزانہ ان کا یہ معمول تھا اور دو رو کر مانگتے تھے، ضد کرتے تھے. اللہ جس طرح چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے کسی چیز کو. وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا قاسم صاحب دعوت برکات ابن حضرت مولانا علی یوسف کاوی نور اللہ مرقدہ تشریف فرما ہے. حضرت مولانا علی یوسف کاوی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم کنٹھاریا کے نائب محتمیم رہے طویل عرصے تک. کامیاب مدرس تھے اور صاحب نسبت بزرگ تھے. ہمارے والد صاحب انہیں اپنا سرپرست کی حیثیت سے دیکھتے تھے، جامعہ کے اولین سرپرستوں میں. اور والد صاحب نے 1973 سے لے کر 1983 تک کنٹھاریا میں 10 سال پڑھایا. اس زمانے میں والد صاحب فرماتے تھے کہ اگر مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، کتاب کی کوئی عبارت، تو میں مولانا سے حل کر لیتا. اور بڑے دیرینہ تعلقات تھے. اور حضرت مولانا علی یوسف صاحب بھی والد صاحب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. حضرت مولانا قاسم صاحب رات میں فرما رہے تھے کہ ہمارے بھائی لوگ والد صاحب سے کہتے کہیں سفر کے لیے تو تیار نہیں ہوتے. پھر ان سے کہتے کہ اچھا مولانا غلام ابھی بولیں گے تو آپ رات میں 2 بجے تیار ہو جائیں گے، اور ہم بولتے تو آپ تیار نہیں ہوتے ہو. تو اتنا گہرا تعلق تھا. حضرت مولانا علی یوسف صاحب کاوی نور اللہ مرقدہ جب تک کہ کنٹھاریا میں تھے، کنٹھاریا کا ایک عروج کا دور تھا. صاحب نسبت آدمی تھے اور خود پیرانہ سالی میں نے بھی دیکھا حضرت کو کہ بڑھاپے تک خود طلباء کو اٹھانے کے لیے بلڈنگ میں خود تشریف لے جاتے اور ذکر کرتے ہوئے وہاں پہنچتے. جیسے حضرت کا ذکر سنتے بچے سب بھاگنا شروع کرتے، اس لیے کہ اگر حضرت وہاں پہنچتے بلڈنگ میں اور اگر کوئی کمرے میں مل گیا تو اس کی خیریت بگڑ جاتی. تو تربیت کا خاص مزاج تھا. ہمارے والد صاحب کہتے تھے مجھے جو تربیت کا مزاج ملا وہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے اور حضرت مولانا علی یوسف کاوی صاحب نور اللہ مرقدہ سے. تو حضرت چونکہ ماشاءاللہ پچھلے تقریباً 35-40 سال سے یو کے میں ہیں اور وہاں کے مقبول علماء میں سے ہیں، عوام اور خواص میں آپ کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی ہے. اور آپ ماشاءاللہ پیسر نمونے پیدرست کے مصداق ہیں. میں جب حفظ پڑھتا تھا تو حضرت امتحان دینے کے لیے تشریف لائے تھے. تو میرا امتحان کی باری جب آئی تو مجھے کہا کہ جتنی صورتیں ہیں سب صورت کی شروع کی پہلی آیت پڑھو. تو بہت آسان سوال ہے، شروع کا تو ہر ایک پہ یاد ہوتا ہے. میں نے پڑھ لیا. پھر امتحان ہو گیا. میں نے کہا کہ حضرت یہ ممتحن آپ کے جیسے بہت اچھے. حضرت کہنے لگے کہ بھائی میں سخت امتحان نہیں لیتا ہوں، میں تو آسان امتحان لیتا ہوں. کہا کہ طالب بیچارہ محنت کر کر آتا ہے، اس کو کہاں ستانے کا. تو ماشاءاللہ حضرت والد صاحب کے پاس فرما رہے کہ ہم نے ہدایت اللہ کو پڑھی اور رات میں بھی حضرت کا بیان ہوا. ماشاءاللہ طلباء کے درمیان بڑا رقت آمیز بیان ہوا. اور حفظ میں صبح میں ہم لوگ وہاں پر حفظ کے میں شعبہ حفظ میں گئے، وہاں بھی اساتذہ کے ساتھ مجلس ہوئی. پھر دنیات میں گئے، وہاں بھی مجلس ہوئی.
تو پھر میں نے کہا کہ بھائی ہمارے کتب کے اساتذہ کو بھی جمع کر لیا جائے، تو اس لیے آپ حضرات کو زحمت دی ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب دعوت برکاتہم سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے تمام قسم کے عیوب سے، نقائص سے، کمزوریوں سے آپ کی ذات پاک ہے۔ لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی نالج نہیں، کوئی علم نہیں مگر وہی جو آپ ہمیں سکھلائے۔ اللہ کے معنوں میں علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ میرے محترم علماء، میرے سر کے تاج، انسان بہت ہی کمزور ہے۔ جب دنیا میں آیا تب بھی غسل دوسرے نے دیا، اور دنیا سے جب رخصت ہوں گے تب بھی ہمیں غسل دوسرے دیں گے۔ تو ہم کس چیز کے اوپر ناز کر سکتے ہیں، فخر کر سکتے ہیں، بڑائی کر سکتے ہیں؟ اسے اللہ والے نے کہا کہ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے، تو پھر یہ درمیانی جو وقفہ اللہ نے دیا ہے اس کو کیوں ہم اپنی مرضی کے مطابق گزارے، کیوں ہم اللہ کی مرضی کے مطابق نہ گزارے؟ تو اصل یہاں پر جو ہمارا جمع ہونا ہوا ہے، سب سے پہلے تو میرا جو سفر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ طبیعت ناساز ہے، میری ہارٹ کی 3 نسیں بلاک ہے، اور دوسرا یہ ہمارے استاد محترم ان کے پاس میں نے ہدایت النحو پڑھی دارالعلوم کنتھاڑیا کے اندر، مولانا غلام صاحب جن کو ابھی تک ہم دعوت برکاتہم کہتے تھے، آج رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے ہمارا دل یہ ہو رہا ہے۔ تو وہاں کے اوپر ہدایت النحو پڑھی، ان کے پاس شرح میں تعمیل پڑھی۔ تو میں اس وقت آپ کو جو بتلانا چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ جو آپ دیکھ رہے ہو چہل پہل، گلشن، ہر جگہ پر پھول ہی کھلے ہوئے ہیں، یہ ہزاروں جنگل میں منگل جو آپ نے دیکھا، یہ علاقہ پہلے کیا تھا اور اللہ نے کیا بنا دیا؟ تو یہ جو ساری رونق اور چہل پہل ہے اس کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت جب پڑھانے کے لیے کنتھاڑیا آئے تھے، تشریف لائے تھے، اس وقت داڑھی کا صرف ایک بال تھا اور بالکل نوجوان تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، مسجد کے کمرے کے اندر رہتے تھے۔ تو صبح میں چائے میں اور ایک حافظ عبدالرشید ہے، وہ دونوں ہم حضرت کی چائے بناتے تھے۔ تو رات کے آخری حصے کے اندر کبھی کبھی میں مسجد میں چکر لگاتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے بچہ رو رہا ہو۔ تو میں نے کہا کہ اس وقت کون ہوگا؟ تو مسجد میں جا کر دیکھا تو استاد محترم رو رو کر اللہ سے مانگ رہے تھے۔ تو پیچھے میں بھی بیٹھ گیا، آدھا گھنٹہ ہوا لیکن ان کی دعا ختم نہیں ہوئی۔ ایک ہی دعا تھی، عجیب و غریب، دل کے اندر سے، دل کے درد کے ساتھ ایک ہی دعا تھی، اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے دن کا کام لے لے، اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے دن کا کام لے۔ آدھا گھنٹہ میں بیٹھا لیکن بس ایک ہی جملہ تھا ان کی زبان پر، ان کی دعا ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میں تھک کر چلا گیا۔ روزانہ ان کا یہ معمول تھا، اور دو رو کر مانگتے تھے، ضد کرتے تھے، اللہ جس طرح چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے کسی چیز کو، اس طریقے سے۔ اور دوسری چیز جو میں نے ان کی زندگی کے اندر کی وہ تواضع اور عاجزی، زبردست، بہت زبردست۔ تو اس کی وجہ سے محبت بھی طلباء کرام کے دلوں میں بھی تھی، اور جو بھی دیکھتا محبت ہو جاتی حضرت سے۔ تو پھر مجھ سے بہت بے تکلف بھی تھی کہ میں ان کو کہتا بھی تھا حضرت کو کہ حضرت آپ کو دیکھ کر یہ شعر مجھے یاد آتی ہے
یکی قطرہ بارہ زبر چکیر ہجل سچ پہنا دریا بدی کہ جائے کہ دریا ہست من کے ستم گرو ہست حقا کے من نستم. ان کی تواضع اور عاجزی کو دیکھ کر مجھے یہ شعر دی کہ ایک قطرہ بارش کا طبقہ بادل سے شرمندہ ہو گیا جب دریا کی وسعت کو دیکھا کہ جائے کہ دریا ہست اتنا بڑا سمندر، اس کے مقابلے میں میری کیا حیثیت، اگر وہ ہے تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو پھر ایک سیٹی نے منہ کھولا اور اس کو اندر لے لیا قطرے کو، تب موتی بن گیا. مولانا آپ کی تواضع اور جو عاجزی ہے وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بلند مقام پر پہنچائے گا. اور حقیقت کے اندر ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا. بلکہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے بات نکلی تھی وہاں عرب میں، تو مولانا کا تذکرہ ہوا تھا. میں نے کہا کہ آپ پہچانتے ہو ان کو؟ تو کہا کہ نعم هو رجل مخلص، یہ جملہ کہا تھا عرب میں. اور دوسری بات جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، پہلے بھی مجلس میں نے سنایا، ابھی آپ کو بھی سنا رہا ہوں کہ جب ابھی عقل قوہ کا وجود نہیں تھا، لیکن ان کے دل کے اندر جو طرف تھی جو عجیب و غریب تھی، دعاؤں کے اندر بھی میں نے دیکھا جو درد تھا. وہ شعر ہے نا کہ درد دل نہیں ملتا ہے، یہ درد اگر تو درد دل چاہتا ہے تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتا ہے بادشاہوں کے خزینوں میں. تو بالکل اسی طرح عجیب و غریب قسم کی طرف تھی. تو اس وقت جو بار بار تذکرہ سنتا تھا کہ اس جگہ کے اوپر خاص محنت کرنی چاہیے جہاں لوگ کلمے سے ناواقف ہے، اس کی بار بار زور دیتے تھے ہم طلبہ کو. تو ایک مرتبہ میں نے خواب کے اندر میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ لوگ دوڑ رہے ہیں، بالکل بنجر علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کوئی بڑا برتن لے کر، کوئی چھوٹا برتن لے کر، کوئی ڈول لے کر، اتنا ہجوم کہ نہ پوچھو بات. میں نے کہا کہ کہاں تم دوڑ رہے ہو خواب کے اندر؟ کسی نے کہا کہ دودھ تقسیم ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ اللہ کے بندو دودھ تم نے دیکھا نہیں ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ وہ دودھ نہیں ہے، یہ تو عجیب و غریب قسم کا دودھ ہے، نہیں آؤ گے تو پچھتاؤ گے. خیر پھر میں بھی دوڑا کے دیکھوں، لیکن اتنا ہجوم تھا کہ دکھ نہیں رہا تھا کہ کون تقسیم کر رہا ہے. میں اونچی جگہ پر چڑھا دیکھنے کے لیے تو حضرت استاد محترم مولانا غلام صاحب کنویں میں سے نکال کر سب کو تقسیم کر رہے. تو اس زمانے کے اندر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص یہ تھے شیخ رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت تعلق تھا ہمارے والد صاحب کے ساتھ. تو ان کی برکت سے مجھے بھی میرے ساتھ بھی ماشاءاللہ بہت محبت تھی. تو میں جمعہ کا موقع نکال کر یہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے پہنچا وہاں پر. تو حضرت نے ماشاءاللہ میرا احترام بھی بہت کیا اور کہا کیسے آنا ہوا؟ میں تو حضرت اس طریقے سے خواب دیکھا ہے. تو مسکرائے گا، کس نے دیکھا؟ میں نے دیکھا. تو حضرت نے یہ تعبیر بتلائی اس وقت کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوب دن کا کام لے گا، خوب دن کا کام لے گا. تو واقعتاً ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ زمانے کے بادشاہ سے بھی وہ کام نہیں ہو سکتا جو اللہ نے حضرت سے لیا. کئی ہزاروں کی تعداد میں مساجد، مکاتب، سمجھے گا نہیں، اور اسی طریقے سے جامعہ اور پھر اس کے تحت چلنے والی شاخیں ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد کے اندر بچے حفاظ بن کر نکل رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. وَرَبُّ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا پروردگار جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. 12 مہینے ہیں لیکن 12 مہینے میں رمضان مبارک کو چنا. مشہور کتابیں 4 ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن، لیکن ان میں سے اللہ نے قرآن کو چنا. صحابہ بہت سارے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے صدیق، حضرت عمر فاروق، علی، حضرت عثمان کو چنا. فرشتے بھی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل کو چنا. اسی طریقے سے میرے محترم دوستو ایک چھوٹا سا دیہات وسطان ہے، ان میں سے اللہ نے ان ہیرے کو چن لیا. تو اصل ہمیں غور کرنا چاہیے. قرآن کریم کے ماشاءاللہ انبیاء کے وارث سے زیادہ، بلکہ مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کے سامنے یہ میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ہمارے مربی مشفق مولانا کے لفظ جگر کا یہ درخواست تھی، ان کی درخواست کو میں یہ نہیں کر سکا، جس کی بنا پر بس یہ چند منٹ کے لیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. جو صفات جن کی بنا پر اللہ نے ان کو نوازا، سمجھے، اور قرآن میں وہ صفات، وہ چیزیں بھی ہے، وہ اسباب بھی ہے
کہ جن اسباب اگر کوئی اختیار کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اوپر سے اللہ اس کو نیچے دے مارتا ہے. جیسے وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. یہ تکبر اللہ کو ناپسند ہے، برائی. اللہ نے کیسے اس کو نیچے دے مارا. لیکن مولانا کی زندگی کے اندر جو وصف خاص دیکھا وہ تواضع، عاجزی بہت تھی. کوئی بھی چیز اگر بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو کہا کہ تم ٹھہرو ابھی میں آتا ہوں. کوئی یہ نہیں، سمجھے کہ نہیں، کوئی شرم یہ نہیں، آل نہیں. اور پڑھاتے پڑھاتے یہ بھی کہتے تھے جوش میں آ کر سأسافر إلى بلاد العرب انشاءاللہ، ان قریب میں عربستان کا سفر کروں گا. یہ جملہ بار بار بولتے تھے. اس وقت کوئی سفر نہیں کیا تھا، لیکن وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ نے بہت سارے سفر کرائے ان کے. بیت اللہ کا بھی بار بار جو سفر کیا وہ کیسے ہوا؟ وہ اصل میں انہوں نے اپنا تعلق کلام اللہ سے جوڑ دیا. خادم القرآن خادم المساجد، انہوں نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑ دیا. ماشاءاللہ یہ جو مسابقہ ہو رہے تھے وہ کس کی؟ سب سے پہلے حضرت ہی کی تو برکت ہے. تو انہوں نے اپنا تعلق کلام اللہ سے جوڑ دیا تو اللہ نے ان کا تعلق بیت اللہ سے جوڑ دیا. تو بس یہ جتنی ساری چہل پہل دیکھ رہے ہیں یہ حضرت کی اخلاص کی برکت ہے خود. اور دوسری جو خاص جو چیز ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، راتوں کو اٹھ کر رونا تھا، تواضع عاجزی تھی. اور سب سے بڑی جو چیز تھی وہ جو اہل اللہ ہے، صحبت با اہل دل، سمجھے کہ نہیں، ان سے اپنا کنیکشن تھا. اور بہت لمبی فہرست ہے جن بزرگوں سے صحبت میں رہے، خدمت کی ہے، سمجھے کہ سہارنپور کے ناظم مولانا اسد اللہ صاحب ہے. اسی طریقے سے مولانا عبداللہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہے. اسی طریقے سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خاص تعلق تھا. شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور خاص کر کے مولانا صدیق بانجوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے تو اپنی کتاب ملفوظات میں لکھا بھی ہے، حضرت نے کیا لکھا ہے؟ ہیڈنگ اس طرح ہے، ہیڈنگ کہ بھائی کامیابی خلوص سے ہے، خلوص سے نہیں. پھر اس کے ماتحت تذکرہ کیا ہے کہ میرے بیٹے مولانا حبیب اللہ کا ایک کلاس فیل اٹھا، کلاس کا ساتھی تھا جس کا نام مولانا غلام وسطان ہے. کہا کہ وہ مجھے بلاتے رہتے ہیں، وہ عجیب، یوں لکھا ہے حضرت نے کہ عجیب و غریب خلوص سے کام کر رہا ہے. کبھی وہاں مسجد تو کہاں وہاں مکتب، تو پھر مجھے دعوت دیتا رہتا ہے سنگ بنیاد کے لیے. تو میں بھی انکار نہیں کرتا کہ بیچارہ اس نے اپنی جوانی کھپا دی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، سمجھے کہ نہیں. حالانکہ ہر ایک انسان کو جوانی کی حالت میں کچھ نہ کچھ شوق ہوتے ہیں، لیکن اس اللہ کے بندے کو کوئی شوق نہیں. بس کس طریقے سے اللہ کا دین، جو امت ہے وہ کس طریقے سے ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، اور امت کے نوجوان کس طریقے سے دین دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھے، بس ایک ہی طرف ہے. میں نے اس کی طرف کو دیکھا اور اس کے درد دل کو دیکھا. تب مولانا صدیق بانجوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ پھر میں بھی انکار نہیں کرتا تھا، جہاں پہ وہ دعوت دیتے تھے سنگ بنیاد کے لیے میں وہاں پہنچ جاتا. تو اصل جو چیز ہے وہ حضرت کی یہ ہے کہ جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں ان کی روحانی توجہ بہت تھی ان کے ساتھ، دعائیں تھیں ان کے ساتھ، جس کی بنا پر آج جو ہم دل. تو میں حضرت کے ساتھ میری بے تکلف ہی تھی، تو میں حضرت کو کبھی کبھی کہتا بھی تھا کہ حضرت آپ کو دیکھ کر مجھے یہ شعر یاد آتی ہے. تو کون سی؟ میں کو وہ جنگل میں منگل مناتا ہوا، وہ شہروں میں شادی رچاتا ہوا. کہ آپ نے ماشاءاللہ ہر جگہ کے اوپر عجیب و غریب کر دیا کہ میں نے نہیں کیا. یہ کہتے تھے وما توفیق الا باللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ لئن شکرتم لازیدنکم. یہ بار بار آیت کریمہ پڑھتے تھے. تو خیر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے. اور جو صفات تھے، جن صفات کی بنا پر اللہ نے ان کو اتنا چمکایا، اللہ ان صفات کو ہماری زندگی کے اندر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور مولانا اور ہمارے والد صاحب جیسے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، میں نے مولانا ہمارے استاد محترم کو بھی دیکھا، مولانا غلام صاحب کو، وہ بھی ایک شعر بار بار پڑھا کرتے تھے. کون سی شعر؟ اے دل تو ڈری جہاں تیرا بے خبری، روزہ و شبہ در طلب سی مزری. اے دل تو اس دنیا میں رہ کر آخرت سے کیوں غافل ہے، رات دن سونے چاندی کے چکر میں کیوں ہے. سرمایہ عمر تو یک کفنس آہم گما کے بری یا نہ بری. تیری پوری زندگی کا خلاصہ ایک کفن کا ٹکڑا ہے، وہ بھی معلوم نہیں لے جائے گا کہ نہیں لے جائے گا. میں نے کہا کہ حضرت آپ یہ شعر کیوں بہت پڑھتے ہو؟ تو کیا جواب دیا کہ بیٹے قاسم، یہ دنیا کمینی ہے، یہ کمینی دنیا کہیں دل کے اوپر قبضہ نہ کر لے، یہ کمینی دنیا کہیں دل کے اوپر قبضہ نہ کر لے. اس وجہ سے میں روزانہ بار بار یہ شعر پڑھتا ہوں. یہ مجھے کہہ رہے تھے اور عجیب انداز سے پڑھتے تھے.
اللہ تعالیٰ ان صفات کے اوپر ہمیں بھی چلنے کا توفیق فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جامعہ ہاجہ کو اسی طریقے جتنی شاخیں چلتی ہے ان تمام کو، اور جتنا کام کرنے والے اولا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وارث ہے، ان تمام کے اللہ تعالیٰ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے اللہ خوب حفاظت کرے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دنیا بھی اچھی بنائے آخرت بھی اچھی بنائے، اللہ نظر بس سے بچائے، اور ہر قسم کی ظاہری باطنی فتنوں سے پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ہدایت فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ قبول فرمائے، کچھ خطا ہو گئی ہو تو میری طرف سے، اور اگر درست بات کہی تو اللہ کی طرف سے، اور معافی بھی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، معاف کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا سبح جل جلالہ، یا قدوس جل جلالہ، یا غفور جل جلالہ، یا ودود جل جلالہ، یا ودود یا ذی العرش المجید، یا مبدئ یا معید، یا فعال لما یرید، اسألک بنور وجهک الذی ملأ ارکان عرشک، اسألک بقدرتک التي قدرت بها على جميع خلقك، نسألك برحمتك وسعت كل شيء، لا إله إلا لا إله إلا أنت، يا مغيث وغثنا، يا مغيث وغثنا، اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ اسم اعظم کی برکت سے، آپ کے پاک ناموں کی برکت سے، اور یہ اللہ بہت ہی مقدس اور پاکیزہ مجمع بیٹھا ہوا ہے جن کے سینوں کے اندر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نور ہے، اے اللہ تیرے کلام پاک موجود ہے، اے اللہ اس مقدس اور پاکیزہ مجمع کی توفیل میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین۔ اس بیٹھنے کو، اس مجلس کو اپنے یہاں بے انتہا قبول فرما، اے اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نواز، ظاہری باطنی ترقیات سے اللہ خوب نوازیے، اے اللہ ہماری اس دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحابہ کرام کی طفیل میں، اصحاب بدین جتنے بھی نیک بندے ہیں ان کی طفیل میں قبول فرما، جو بیمار ہے گھروں میں یا ہسپتالوں میں اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما، یا اللہ جو مرحوم ہو گئے یا اللہ خاص کر کے استاد محترم، یا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا رحمۃ۔